امام رضا علیہ السلام کا آخری وقت تھا۔ بھئی تاریخ نے لکھا 3 ایسی بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ گئی ہیں۔ پہلی جناب کلثوم ہے جو جناب موسیٰ کے ساتھ گئی، دوسری جناب زینب جو امام حسین کے ساتھ گئی، تیسری بہن جناب معصومہ قم جو امام رضا کے ساتھ گئی۔ جب جناب معصومہ قم پہنچی نا تو ایک مرتبہ کسی سے سنا کہ کوئی بی بی بار بار کہتی ہائے امام رضا مارے گئے، ہائے امام رضا مارے گئے۔ بی بی نے فوراً کنیسے کا ذرا بلا کے تو لائے سے کہ کس امام رضا کو یاد کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ نے پوچھا تو بار بار کیوں کہتی ہے ہائے امام رضا مارے گئے؟ کہا بی بی آپ کیسی شیعہ ہیں، آپ کو نہیں پتا شیعوں کے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ جناب معصومہ رونے لگی کہ ہائے میرا بھائی مارا گیا، مجھے پردیس میں پتہ نہ چلتا۔ کسی بی بی کو پردیس میں نہ خبر ملے بھائی مارا گیا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا او بی بی معصومہ آپ ام میں تھی بھائی مشہد میں، لیکن جناب زینب دیکھ رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میں نے تمام کر دی۔ جب جناب زینب مدینے واپس آئی نا تو روایت کے الفاظ ہیں بی بی سب سے پہلے اپنے نانا کے روضے پہ گئی۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کرواؤں گا، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پاتا اس وقت، لیکن اگر آپ دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ جب جناب زینب آئی نا نانا کے روضے پہ، بی بی نے بلند آواز سے رو کے کہا نانا، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے روضہ رسول کا، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لے کے آئی۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ نانا جب شمت خنجر چلایا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی، بی بی کی آواز دب گئی تھی۔ لوگ چیخے مار مار کے رونے لگے ارے حسین کو اس طرح سے مارا گیا، سارا مدینہ رو رہا تھا، بی بی کی آواز دب گئی، بی بی خاموش ہو گئی۔ جب سب خاموش ہوئے نا تو بی بی نے ایک جملہ کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں اپنے بازوؤں کے نشان دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ بس بھئی سارا مدینہ رونے لگا، بی بی آپ کو تازیانے مارے گئے، علی کی بیٹیوں کو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس بھئی بی بی نے ایک مرتبہ کہا امام سجاد سے بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے ماں کی قبر پہ لے چلے۔ صرف امام معصوم جانتے ہیں جناب سیدہ کی قبر کہاں ہے، دوسروں کو جاننے کی اجازت نہیں۔ امام سجاد نے کہا باقی سب لوگ گھر چلے جائیں، میں اپنے پھپھی کو کچھ دیر کے لیے اپنی دادی کی قبر پہ لے جاؤں۔ جب لے کے آئے نا کہا پھپھی اماں یہ میری دادی کا روضہ ہے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ سامان کھولا، جناب سید الشہداء کا کرتا نکالا اور جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا۔ قبر پہ بچھا کے ایک جملہ کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا، محسوس ہوتا تھا جیسے قبر میں کوئی تڑپ رہا ہے۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں برداشت نہیں ہوا آپ سے، اماں آپ نے کرتا دیکھا ہے، میں نے لاشا پامال ہوتے دیکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک خاتون اپنے باپ سے اپنی مصیبت چھپا سکتی ہے، اپنے مصائب کو اپنے بیٹوں سے چھپا سکتی ہے، بھائیوں سے چھپا لے گی، لیکن جب ایک خاتون اپنی ماں سے ملتی ہے نا تو چھپا نہیں پاتی۔ جیسے ہی جناب زینب آئی نا ماں کے روضے میں تڑپنے لگی کہ اماں میں 70 قدم کے فاصلے میں کھڑی تھی، اماں جب شمر نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ بی بی بہت تڑپی، بہت روئی۔ امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، آخری مجلس ہے نا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اب اگر برداشت کر پایا میں بڑے سخت میں کہنے والا ہوں آگے، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما کہ پھپھی اماں بس کیجئے، اٹھایا کہ گھر چلیں۔ کہاں لے کے آئے؟ اپنے گھر لے آئے، امام حسین کے گھر لے کے آئے۔ جب گھر لے آئے نا تو جناب زینب نے ہر بی بی سے پرسہ لیا،
سب کو پرسہ دیا، بتایا کیا کچھ ہوا۔ بس ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں۔ آپ کو پتا ہے جب جناب زینب کے سامنے لاشیں لائے گئے تھے، جناب اون محمد کی بی بی نہیں روئی تھی، بی بی نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ جب شام میں شہداء کے سر واپس آئے نا، بی بی نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ جب جناب فضہ نے کہا نا بی بی بیٹوں سے ودا کر لیں، کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے حسین کا صدقہ دے دیا۔ یہ جناب زینب نے بہن کی حیثیت سے نہیں کیا، امام وقت کے لیے اولاد کو قربان کیا، تاکہ تاریخ میں کبھی بھی امام وقت آئے ہر ماں اپنی اولاد کو قربان کرنے لئے تیار ہو۔ ایک مرتبہ بی بی نے شام میں بیٹوں کے لیے سروں کو دیکھا، آنکھیں بند کر لی، چہلوں پہ دوبارہ کربلا واپس آئیں، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں۔ جب بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزری نا تو آنکھیں بند کر کے کہا اون محمد الوداع، اون محمد خدا حافظ، اون محمد ماں جا رہی ہے۔ بی بی ایک مرتبہ مدینے واپس آئی، نانا کے روضے پہ گئیں، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں، لیکن کہیں پہ بھی بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئیں، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن آخر ماں تھیں، کب تک برداشت کرتی ہیں؟ جیسے جناب عبداللہ نے بلایا نا کہ گھر واپس آ جائیں، بی بی نے سر پہ برقع رکھا، جب چلنے لگی بی بی کا دل تڑپنے لگا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، بی بی کے پاؤں لرزنے لگے۔ ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی گھر پہنچی، جیسے ہی گھر میں آئی صحن میں دو جانمازیں بچھی دیکھی، جانمازیں اٹھا کے سینے سے لگائی اور تڑپ کے رونے لگی کہ اون محمد میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے کوئی لے جائے، میں جینا نہیں چاہتی۔ بی بی بہت تڑپی، ابھی گریہ کر رہی تھی، زمین پہ بیٹھی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گئے، لیکن بی بی کو پہچان نہیں سکے، نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ، جناب عبداللہ نے پہچانا نہیں یہ زینب ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، کہا بی بی کیا بات ہے، آپ کیوں آئی ہیں ہمارے گھر میں، میری زوجہ گھر نہیں ہے، چلی جائیے۔ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، ایک مرتبہ بلند آواز سے لوگوں کہا عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، عبداللہ اون محمد مارے گئے۔ نہ جانے جناب عبداللہ نے کیا دیکھا، زمین پہ گر گئے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے۔ ایک مرتبہ ہمت کر کے پھر اٹھے، جب دوسری مرتبہ زمین پہ گرے نا، جناب زینب سے رہا نہ گیا، پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی۔ جناب عبداللہ نے دیکھا جناب زینب کے ہاتھ ابھی بھی سر پہ ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا، مجھے بیٹوں پہ صبر آ گئے، لیکن زینب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا سوال ہے، کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار، مجمع عام، علی کی بیٹیاں، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے۔ پروردگارا چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ بس بھئی دعا نہیں کرا پاؤں گا، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے، نہ آپ میں سننے کی طاقت ہے۔ بس بے آپ میں سننے کی طاقت نہیں، میں ایک صرف سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو 1 یا 2 سال بعد دیکھنے کے بعد پہچاننے سے انکار کیا کبھی؟ قریبی رشتہ دار کو پہچان نہ سکے ہوں، جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے۔ امام سجاد فرماتے جتنی بیویاں کربلا گئی تھی نا، جب واپس آئیں تو پہچانی نہیں جاتی تھی۔ پوچھا مولا کیوں نہیں پہچانی جاتی تھی؟ کہ بال سفید ہو گئے تھے، کہ کمر ٹوٹ گئی تھی، ہر بیوی بیمار رہتی تھی۔ جب پوچھا امام سجاد سے جناب محمد حنفیہ نے کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہا چچا میں سید سجاد ہوں۔ جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ کہا چچا شرابی کے دربار میں علی کی بیٹیاں کھڑی رہی، ماتم حسین